الذین آمنوا اشد حبا للہ، بے شک جو ایمان والے ہیں اللہ کے ساتھ شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں ہر شے سے پیارا نہ ہو جاؤں، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری اولاد اور تمہارے والدین سے بھی پیارا۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ ایمان کی تکمیل، ایمان کی اصل، ایمان کی جان، ایمان کی حقیقت، ایمان کی روح، ایمان کی تازگی، ایمان کے ساتھ جتنی بھی چیزیں جڑی ہیں حضور نبی کی محبت سے، یعنی کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست ہو کے رحمت سبحان اللہ، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں پکا اور سچا مومن کب بنوں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم اللہ سے محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ میں اللہ سے کب محبت کروں گا؟ جب تو اس کے حبیب سے محبت کرے گا، اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ میں اس کے رسول سے کب محبت کروں گا؟ جب تم اس کے رسول کی پیروی کرے گا، حکموں کی پیروی کرے گا اور اس سے محبت رکھنے والا سے محبت رکھے گا اور ان سے بغض رکھنے والا سے بغض رکھے گا، اور جس سے بھی محبت کرے گا اللہ کی خاطر کرے گا اور جس سے بھی بغض رکھے گا اللہ ہی کی خاطر رکھے گا۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ بھی شرط ہے ایمان کی کہ جو لوگ اللہ کے رسول سے بغض رکھتے ہیں ان سے بغض رکھا جائے۔ بغض دل میں رکھتا ہے، ظاہراً اختلافات اور فرقے بازی نہ کی جائے، کوشش کی جائے کہ انہیں سمجھایا جائے، ان کو عظمت رسول کے بارے میں، تعظیم رسول کے بارے میں، ادب رسول کے بارے میں، محبت رسول کے بارے میں، احترام رسول کے بارے میں سمجھایا جائے، نہ کہ ان سے اختلاف کرا جائے یا ان کی تنقید کر کے ان کا دور نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، جو ضد میں اڑ جاتے ہیں بغض رسول میں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں نہ ایمان ایک جیسا رہتا ہے نہ کفر۔ جس کے دل میں میری جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور جس کے دل میں میرے سے بغض اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا کفر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو ایمان میری محبت کا نام ہے، یاد رکھو ایمان میری محبت کا نام ہے، یاد رکھو ایمان میری محبت کا نام ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آپ بالکل اسی انداز میں بیان کروں گی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ میں مانتا ہوں میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں کیا نہیں؟ تو کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ محبت جو ہے وہ بنیاد ہے کہ محمد سے مفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ تو حضور کے ساتھ جو وفا ہے، حضور کی جو غلامی ہے، حضور کی جو محبت ہے، یہی اصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں محبت کرنا سکھلایا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ محبوب کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے، جسے بندہ محبوب بناتا ہے اس کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے، اس کے تقاضے محبت کے کیا ہیں، جو تقاضے وہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کی ذات نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کی ذات نے جب اپنے محبوب سے محبت کی تو سب سے پہلے کیا کام کیا؟ لولا کا خلقت الافلاک، اے میرے محبوب میں تینوں پیدا نہ کرتا ہر کسی نے پیدا کرتا ساری کائنات، ساری کائنات کو اپنے محبوب کی محبت میں جا کے پیدا کرتا۔ اے محبوب اللہ نے محبت اپنے محبوب کے نال ہے، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منزل میں لائی گئی، اللہ سمجھے نا؟ پھر اس کے بعد اللہ کی ذات نے جو محبت کی تو
سب سے پہلے اپنے محبوب پہ درود بھیجنا شروع کیا، رحمتوں کی شکل میں، برکتوں کی شکل میں، سلامتی کی شکل میں اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کے اوپر انوار کی بارش کر دی۔ وہ بارش ہی تو درود ہے، وہ انوار کی اتنی بارش کی اللہ حامد بن گیا، حضور محمود بن گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب سے محبت کی تو سب سے پہلے اللہ کی ذات نے کیا کیا؟ انبیاء کی جماعت کو بلایا، نبیوں کو بلایا اور نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، یہ میرا محبوب ہے، یہ تمہارے میں سے کسی کے دور میں بھی دنیا میں آ سکتا ہے اللہ، اور تمہیں اگر تمہارے کسی کے دور میں بھی میرا محبوب تم میں آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت سے دستبردار ہو جانا ہے اور اس کی مریدی میں آ جانا ہے، اس کو مان لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا تمہیں یہ میرا معاہدہ منظور ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں منظور ہے، سب نے کہا، تیسرے سپارے میں سب نے کہا اللہ ہمیں منظور ہے۔ تو جب اللہ کی ذات نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جو میں بھی اس یعنی کہ محبت کے میثاق میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی ذات تو خود اپنے محبوب کی گواہوں میں شامل ہے، محبوب کے گواہوں میں شامل ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے پھر کیا حکم دیا؟ تمام نبیوں کو حکم یہ دیا کہ میرا محبوب کا جو ذکر ہے یہ تم پہ لازم ہے، ان پہ سلام پڑھنا، ان پہ درود پڑھنا، ان کے اوپر برکتوں کی دعا کرنی، ان کے لیے رحمتوں کی دعا کرنی تم پہ لازم ہے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بھی ہوا کی طرف پڑھے تو اللہ کی ذات نے فرمایا ہے پہلے حق ماہر ذات